یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بند حویلی از M.A. راحت۔ بمبئی سے ایک فلم ڈائریکٹر اپنی کسی ڈراؤنی فلم کی شوٹنگ کرنے آیا تھا۔ کسی نے اسے اس حویلی کے بارے میں بتایا۔ اس نے حویلی دیکھی اور اسے یہ شوٹنگ کے لیے پسند آ گئی۔ اس کے سارے کارندے حویلی میں آ گئے۔ چونکہ یہ حویلی اب کسٹوڈین کے پاس ہے، اس لیے ڈائریکٹر نے حکومت سے یہاں قیام کی اجازت لے لی تھی۔ ان لوگوں نے ہمیں بڑا پریشان کیا، ناک میں دم کر دیا سب کا، یہ کر دو وہ کر دو، چین حرام کر دیا تھا کم بختوں نے۔ خیر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ تیاریاں کر کے انہوں نے اس رات شوٹنگ شروع کی۔ ان کے اداکار کیمروں کے سامنے کام کرتے رہے اور اس طرح ساری رات گزر گئی۔ صبح کو سب نے آرام کرنے کے لیے اپنے کمروں کا رخ کیا، لیکن اسی وقت خوب چیخم دھاڑ مچ گئی۔ چیخنے اور رونے کی آوازیں زمین کے نیچے سے آ رہی تھیں۔ ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، کیمرہ مین حیران رہ گئے۔ اداکار البتہ سب غائب ہو گئے تھے۔ مجھے بلا کر معلومات حاصل کی گئیں تو میں نے انہیں اس تہہ خانے کے بارے میں بتایا جس کے بارے میں کبھی آپ کے دادا حضور نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے یاد کر کے تہہ خانے کا دروازہ تلاش کیا اور اسے کھولا تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ تہہ خانہ اتنا گندا تھا کہ اللہ کی پناہ، اور سارے اداکار اور اداکارائیں وہاں قید تھیں۔ ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ ان میں سے تو کچھ مرنے کے قریب تھے۔ انہیں وہاں سے نکالا گیا۔ انہوں نے حالت سنبھلنے پر بتایا کہ انہوں نے تو شوٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ انہیں تو نادیدہ ہاتھوں نے خوب مارا پیٹا اور انہیں تہہ خانے میں بند کر دیا۔ ارے واہ، گویا روحوں نے فلم میں اداکاری کی۔ اس فلم کو دیکھا گیا، سارے اداکار وہی تھے، لیکن اصل اداکار تہہ خانے میں بند تھے۔ وہ تو بڑی قیمتی فلم بن گئی ہوگی، اداکار روحیں، بڑی پبلسٹی ہوئی ہوگی اس کی۔ نہیں چھوٹے مالک، بات پولیس حکام تک جا پہنچی، مجھے بھی پکڑ کر بلوایا گیا اور مجھ پر بڑی سختی کی گئی کہ اگر مجھے معلوم تھا کہ یہ حویلی آسیب زدہ ہے تو میں نے بتایا کیوں نہیں۔ میں نے یہی جواب دیا کہ میں تو برسوں سے اس حویلی میں رہتا ہوں، مجھے کسی آسیب نے پریشان نہیں کیا۔ خیر چھوٹے مالک، پولیس کے بڑے افسروں نے پولیس ہیڈ آفس میں وہ فلم دیکھی اور پریشان ہو گئے، کیونکہ پوری فلم خالی تھی، اس میں کوئی تصویر نہیں تھی، جبکہ پہلے ساری تصویریں موجود تھیں۔ فلم والے دم دبا کر بھاگ گئے۔ یہ کہانی سن کر میں کوئی خاص متاثر نہیں ہوا، لیکن رفیع اللہ کچھ ڈر گیا۔ میرے خیال میں رمضان خان نے سوچا ہوگا کہ اس کے بعد میں اس حویلی کو دیکھنے کا خیال ترک کر دوں گا، لیکن جب میں نے کہا میں وہ تہہ خانہ بھی دیکھوں گا تو سب چونک پڑے۔ ارے نہیں چھوٹے مالک، وہ بڑی خطرناک جگہ ہے، اللہ آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ جب آپ نے مجھے اللہ کی رحمت کے سائے میں دے دیا تو پھر خوف کی کیا گنجائش رہ گئی؟ مان جائیے چھوٹے مالک، میرا آپ پر کوئی زور نہیں ہے رمضان صاحب، لیکن مجھے دکھ ہوگا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ رمضان خان نے کہا۔ اس بات پر ضد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ میں نے اسے مان لیا۔ ہم حویلی کے دوسرے حصے کی طرف چل پڑے۔ رمضان خان ایک اچھے گائیڈ کے طور پر ساتھ تھے۔ راستے میں ہم اس موضوع پر بات کرتے جا رہے تھے۔ ایک بات بتائیے رمضان صاحب، موت کے بعد مسلمانوں کی روحیں تو کبھی نہیں بھٹکتی، لیکن یہ ہندوؤں کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ اگر ان کی آرزوئیں ادھوری رہ جاتی ہیں تو ان کی روحیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے سرگرداں رہتی ہیں۔ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے چھوٹے مالک، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ حویلی میں ہمارے مالکوں میں سے کسی کی روح بھٹکتی نظر آتی ہے۔ اصل میں اللہ نے آتشی مخلوق بھی تو بنائی ہے جو دنیا میں رہتی ہے، انہیں بھی تو رہنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ وہ ویرانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور ایسی جگہوں کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں زیادہ انسان نہ ہوں،
بس وہ اس دور دراز خالی جگہوں پر آ جاتے ہیں۔ یعنی جن؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، انہی کی بات کر رہا ہوں۔ ریحانہ سے بھی کوئی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے بال کاٹ دیے گئے، اور اس کی ماں کو بھی بلا وجہ لات نہیں پڑی ہوگی۔ او بھائی افسر تفتیش، بس کرو یار، کہیں ہم سے بھی کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ہم تمہاری طرح بہادر پاکستانی نہیں ہیں۔ رفیع اللہ سچ مچ رمضان خان کی باتوں سے ڈر گیا تھا۔ حویلی کے ایک بیرونی حصے کو رمضان خان نے اپنے استعمال میں رکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں نے جس حصہ میں اپنی رہائش رکھی ہے، حویلی کے بالکل باہر کا حصہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حویلی کے اندرونی حصے میں کسی بسیرے کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ وہ بعد میں ہوا۔ وہاں آبادی ہو گئی اور اس آبادی نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن سرحد بنا دی گئی، اور جب بھی ہم سے اس سرحد کی خلاف ورزی ہوئی ہمیں اس کی سزا ملی۔ یار اکرام خان، تو اپنے ابا کو اس داستان گوئی سے نہیں روک سکتا، رفیع اللہ رو دینے والے انداز میں بولا۔ ہم ہنس پڑے۔ رفیع اللہ نے پھر کہا، اور اس وقت ہم بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے سرحد پار جا رہے ہیں، اللہ خیر کرے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ہم اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ اندرونی حصے کے بڑے دروازے کو تالا لگا دیا گیا تھا جو بری طرح زنگ آلود ہو گیا تھا۔ اس تالے کی چابی ہے خان صاحب؟ میں نے پوچھا۔ چابی کہیں اندر پڑی ہوگی، لیکن دوسری طرف جانے کا راستہ ہے۔ یہ جو سامنے راہداری ہے، اس کے آخر کی دیوار ایک بار شدید بارش اور آندھی سے ٹوٹ گئی تھی۔ ادھر سے اندر جانے کا راستہ ہے، آئیے، میں نے کہا، اور ہم اس طرف چل پڑے۔ دیوار کے دوسری طرف اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ سامنے حویلی کے دوسرے اندرونی حصے تھے۔ جگہ جگہ سوکھے پتے بکھرے ہوئے تھے جن پر ہمارے قدم پڑتے تو بالکل ایسی آوازیں سنائی دیتی جیسے کوئی انسان کراہ رہا ہو۔ میں 30 مار خان بننے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ رفیع اللہ کے چہرے پر جس طرح مردانی چھائی ہوئی تھی، یا اکرام خان جس طرح ڈرا ڈرا نظر آ رہا تھا، ایسا خوف مجھے بالکل نہیں محسوس ہو رہا تھا، بلکہ میرا انداز ایسا تھا جیسے میں کوئی میوزیم دیکھ رہا ہوں جہاں کے عجائبات ضرور متاثر کرتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک دیوار کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک اکرام خان رکا، پھر آگے بڑھ کر اس نے کوئی چیز اٹھائی۔ ہم سب نے اسے دیکھا تو وہ ایک انگوٹھی پکڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ انگوٹھی میں شاید ہیرا جڑا ہوا تھا جو جگمگا رہا تھا۔ کیا ہے؟ رمضان خان نے پوچھا۔ اکرام نے انگوٹھی ان کی طرف بڑھا دی۔ رمضان خان نے انگوٹھی الٹ پلٹ کر دیکھی، پھر میری طرف بڑھا دی اور بولے، ہیرے کی ہے، ضرور قیمتی ہوگی، کیوں چھوٹے مالک؟ ہاں، مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ وہ جو ٹوٹا ستون ہے اسے اس کے سر پر رکھ دو، جس کی گری ہے وہ لے لے گا، ہماری تو نہیں ہے۔ چل اکرام خان، اسے یہاں رکھ دے۔ ممکن ہے رمضان صاحب یہ اس فلم یونٹ کی کسی اداکارہ کی ہو جو یہاں سے جان بچا کر بھاگی تھی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، بس یہ ہماری نہیں ہے، رمضان خان بولے، اور انگوٹھی اس جگہ رکھ کر ہم آگے بڑھ گئے۔ دیر تک ہم حویلی کے نچلے حصے کو دیکھتے رہے۔ رمضان خان نے قید خانے کا راستہ تلاش کیا، لیکن وہ نہیں ملا۔ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ راستہ اس جگہ تھا، مگر اب نہیں ہے۔ اوپر چلیں رمضان صاحب، میں نے اشتیاق سے کہا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ رمضان خان نے مجبوری کے انداز میں گردن ہلا دی اور پھر آہستہ سے بولے، یہ سب دیکھ کر بہت مزہ، اوپر ذرا احتیاط رکھنا، پراسرار مکینوں کی اصل رہائش وہی ہے، اور ہم بغیر اجازت کسی کے گھر میں گھس رہے ہیں۔ ہم وہاں چوری کرنے نہیں جا رہے، دیکھیں گے اور واپس آ جائیں گے، میں نے کسی قدر خشک لہجے میں کہا۔ چھوٹے مالک آئیے، رمضان خان کے لہجے میں محبت تھی۔ وہ آگے آگے چل پڑے اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے سیڑھیاں اوپر تک جاتی تھیں۔ سیڑھیاں
دھول سے اٹی ہوئی تھیں۔ ہم نے پہلا قدم رکھا تو مٹی بلند ہو گئی۔ یہاں بھی سوکھے پتوں کے انبار تھے، البتہ چوتھی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی میرے پاؤں رک گئے۔ وہ ستون یہاں سے نظر آتا تھا جس پر اکرام نے رمضان خان کے کہنے پر انگوٹھی رکھی تھی، لیکن اس وقت وہ وہاں نہیں تھی۔ ارے رمضان صاحب، وہ! میرے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی۔ ہاں چھوٹے مالک، میں دیکھ چکا ہوں، چلو اوپر چلو۔ رمضان خان نے جلدی سے کہا اور تیزی سے اوپر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، آخر انگوٹھی کہاں گئی؟ رمضان خان نے میرے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہا، مالک کا احسان ہے، ہم نے انگوٹھی واپس رکھ دی تھی۔ لیکن رمضان صاحب، جس کی تھی اس نے اٹھا لی، دیکھو سنبھل کر، آگے سیڑھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ رمضان خان جلدی سے بولے۔ میں نے نیچے دیکھ کر ٹوٹی سیڑھی عبور کی، پھر کہا، اس کا مطلب ہے وہ ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے معافی مانگ کر اجازت لے لی ہے، لیکن براہ کرم کوئی چیز چھیڑنا مت۔ پھر ہم ایک طویل برآمدے میں داخل ہو گئے۔ یہ قدیم طرز تعمیر کا نمونہ تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لکڑی کے منقش ستون ایستادہ تھے۔ ان ستونوں کے درمیان لکڑی ہی کا جنگلہ تھا جو مزید اوپر جانے والی سیڑھیوں کے درمیان اوپر تک چلا گیا تھا۔ سامنے دروازے نظر آ رہے تھے جو بند تھے اور ان کی کنڈیوں میں پرانے طرز کے تالے پڑے ہوئے تھے۔ ہم سیڑھیاں عبور کر کے دوسری منزل پر پہنچ گئے۔ ایک طویل راہداری سے گزرے تو 2 اور کمروں کے دروازے نظر آئے جو کھلے ہوئے تھے۔ ان میں بھی پرانے طرز کی کنڈیاں لگی ہوئی تھیں، لیکن یہ کنڈیاں بند نہیں تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ استعمال کی جا رہی ہوں۔ اندر چلیں؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ یہ مداخلت بیجا ہوگی، رمضان خان بولے، اور نہ جانے کیوں مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، ایک عاجزانہ درخواست کروں رمضان صاحب؟ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں واپس جا رہا ہوں، لیکن میں حویلی سے چلا جاؤں گا، رفیع اللہ کو واپس بھیج دوں گا اور خود کہیں آس پاس ٹھکانہ تلاش کر لوں گا، پھر حویلی کی دیوار کود کر اندر آؤں گا اور آپ کے حصے سے نہیں، دوسرے علاقے سے حویلی میں داخل ہوں گا اور یہاں کئی راتیں گزار دوں گا۔ میرا لہجہ اور میرے الفاظ بہت سخت تھے، سب بھونچ کے رہ گئے تھے۔ پھر رفیع اللہ نے کہا، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ نہیں میرے دوست، میں سرفرا شخص ہوں، جو کرنا چاہتا ہوں کر ڈالتا ہوں، بہت سے نقصانات اٹھا چکا ہوں، لیکن میں تمہیں مجبور تو نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ واپس جائیں ابا جی، ہم نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ ہمیں اکیلا جانے دیں، لیکن آپ نے، اکرام خان نے بولا۔ ارے تو میں نے، رمضان خان نے کچھ کہنا چاہا، تب اکرام خان نے ذرا تلخ لہجہ اختیار کیا، آپ واپس جائیں۔ ٹھیک ہے، تم وقت پر آ کر کھانا لے جانا، میں چلتا ہوں۔ رمضان خان بیچارے بادل نخواستہ واپس چلے گئے۔ بعد میں مجھے اپنے رویے پر بہت افسوس ہوا تھا۔ میں نے کہا، یار غلطی ہو گئی، ویسے خدا کی قسم میرا دل یہاں بڑا لگ رہا ہے، جی چاہتا ہے 2-3 دن یہاں گزاروں، راتوں کو بھی یہاں رک کر دیکھوں کیسا لگتا ہے۔ اور رفیع اللہ، اوئے پاکستانی، ہم بھی بہادر ہیں یار، یار کی جاری میں جان بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رات کو یہیں قیام رہے گا۔ رفیع اللہ نے بات پوری نہ ہونے دی اور ہنس دیا۔ آؤ اندر چلیں۔ میں نے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور ہم ان بھاری کنڈیوں میں سے ایک کنڈی کو کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ باہر سے اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اندر سے کمرہ بے حد وسیع تھا۔ اس میں قدیم طرز کا لیکن بہت عمدہ فرنیچر موجود تھا۔ خوبصورت مسہری، کئی عمدہ نرم گدوں والے کاؤچ، کرسیاں، چھوٹی منقش میزیں، پیتل کے قد آدم گلدان۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ان گلدانوں میں تازہ پھولوں کے گلدستے موجود تھے۔ ہم سب پر سحر طاری تھا۔ اس بات پر میں بھی یقین کر چکا تھا کہ حویلی کے اس حصے میں کوئی نادیدہ خاندان آباد ہے۔ میرے خیال میں یہاں کچھ آرام کیا جائے۔
میں نے کہا۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں ایک کاؤچ پر لیٹ گیا۔ رفیع اور اکرام بھی ایک طرف بیٹھ گئے۔ اکرام نے پوچھا، میں کھانا لے آؤں؟ رفیع، تم ساتھ چلے جاؤ۔ میں نے رفیع کو اشارہ کیا۔ نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، رفیع اللہ بولا۔ ارے کوئی مسئلہ نہیں، میں اکیلا چلا جاؤں گا، میں نے اس حویلی میں ہوش سنبھالا ہے، اکرام نے کہا اور چلا گیا۔ یار، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ابھی تو ہمیں وہ دوسری حویلی بھی دیکھنی ہے، میرا مطلب ہے وہ سامنے گجادر کی حویلی، میں نے ہنس کر کہا۔ میں گھر فون کر کے بتاتا ہوں کہ تم حد سے بڑھ رہے ہو، اس حویلی کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں سنا، اور یہاں رمضان خان بھی رہتے ہیں، لیکن وہ سچ مچ بھوت حویلی ہے، میں تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گا۔ جانا ہے مجھے وہاں رفیع اللہ، یہ سب میرے لیے بڑا دلچسپ ہے، میں یہ خطرہ مول لینے کو تیار ہوں۔ اور تم یہ کہو گے کہ اگر مجھے ڈر لگ رہا ہے تو میں گھر واپس جا سکتا ہوں، ایسا ہی ہے نا؟ میں کیا کہوں؟ میں نے کہا، اصل میں کراچی بڑا شہر ہے، وہاں بھوت پریتوں کے لیے گنجائش نہیں ہے، انسان دن رات جاگتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، بھوت پریتوں کو کاروائی کا موقع ہی نہیں ملتا، جبکہ یہاں آدھی سلطنت انہی بھوتوں پریتوں کی ہے، شان سے دندناتے پھرتے ہیں، ان کا سنیاسیوں سے گٹھ جوڑ ہے، مل جل کر کمائی کرتے ہیں، لازمی طور پر کمیشن وصول کرتے ہوں گے، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے، میں تو چند روز کے بعد واپس چلا جاؤں گا، میں ان میں سے کون سی دشمنی مول لے رہا ہوں؟ یہی تو افسوس ہے، مجھے یہیں چھوڑ جاؤ گے، میرا کیا ہوگا کالیا؟ رفیع رونے کی اداکاری کرنے لگا۔ اس وقت اکرام لدا پھندا آ گیا، ہر چیز لے آیا تھا، بہنوں نے بہترین کھانا پکایا تھا، ہم نے خوب ڈٹ کر کھایا، تھوڑی ہی دیر کے بعد آنکھیں بوجھل ہونے لگی تھیں، ہم تینوں خاموش تھے، اس خاموشی میں نیند آ گئی۔ نیند بھی کمال کی تھی، میری آنکھ کھلی تو میں نے آنکھوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا، آنکھیں کھلی تھیں لیکن گہرا اندھیرا، قبر جیسی تاریکی، یہ کیا ہوا؟ میں نے حیرت سے سوچا، پتہ نہیں اکرام اور رفیع کہاں ہیں، اور یہ اندھیرا کیسا ہے؟ میں سحری سے اٹھا اور اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا آگے بڑھا تو کسی چیز سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچا، اسی وقت کسی کی چیخ سنائی دی، میں نے خود کو سنبھالا تو کسی اور سے ٹکرایا، ارے مر گیا، یہ اکرام کی آواز تھی۔ اکرام؟ میں نے اسے آواز دی۔ کون؟ کون ہے؟ اکرام نے میری پنڈلی پکڑ لی۔ میں ہوں۔ یہ اندھیرا کیسے ہو گیا؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ابھی تو دن ہے لیکن یہ رات، رفیع اللہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک روشنی ہو گئی، کسی نے الیکٹرک سوئچ آن کیا تھا، ہم سب کھڑے ہو گئے اور پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے تھے۔ یہ سوئچ کس نے آن کیا؟ میرے منہ سے نکلا، لیکن کسی نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ رات ہو گئی، اکرام بولا، ہم اتنا سوئے؟ ہاں، حیرت ہے، لگ رہا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے سوئے تھے۔ رمضان خان نے کھانے میں خواب آور دوا تو نہیں ملا دی تھی، ورنہ ایسی نیند؟ رفیع اللہ بولا۔ فضول باتیں مت کرو، وہ بہت اعلیٰ ظرف انسان ہیں، ایسا کبھی نہیں کر سکتے، اور پھر ہمیں سلا دینے سے انہیں کیا حاصل ہو جائے گا؟ میری مانو رفیع بھائی، گھر واپس چلو، رات ہو گئی ہے۔ ہمیں رات یہاں نہیں گزارنی چاہیے، اکرام بولا۔ نہیں اکرام، میں نہیں جاؤں گا، میں پوری حویلی دیکھے بغیر نہیں جاؤں گا، ابھی تو میں یہاں اپنے ابو کی نشانیاں تلاش کروں گا، میرے ابو اس دنیا میں نہیں رہے، اس حویلی میں وہ پیدا ہوئے، یہیں جوان ہوئے، یہاں ان کی نشانیاں ضرور ہوں گی، کوئی ایسی چیز مل گئی تو میں اسے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ مجھے ہندوستان کا یہ سفر اور اپنے اجداد کا ماضی یاد رہے۔ تم جاؤ اکرام، میں نہیں چاہتا کہ کل رمضان خان یہ کہیں کہ ہماری وجہ سے ان کے بیٹے نے نافرمانی کی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں جاؤں گا کیسے؟
اکرام نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا اور اس کی پریشانی سمجھ کر ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اکرام کی اکیلے جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ ہم اسے باہر تک چھوڑنے آئے اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک وہ حویلی کے دوسرے حصے میں نہ پہنچ گیا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ پھر ہنستے ہوئے واپس اوپر آ گئے۔ اس بار ہم نے اس کمرے کا رخ نہیں کیا تھا بلکہ اور اوپر جانے والے زینوں کی طرف بڑھ گئے۔ اوپر کی آخری منزل میں صرف 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہم ایک کمرے کے دروازے پر رک گئے۔ میں ایک لمحے تک دیکھتا رہا۔ اس کمرے کی باہر کی کنڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ دروازہ البتہ دوسرے دروازوں کی نسبت بھاری تھا۔ میں نے اسے اندر دھکیلا تو اتنی بھیانک آواز پیدا ہوئی کہ میں نے اسے گھبرا کر چھوڑ دیا۔ رفیع اللہ بھی خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کون چیخا تھا؟ دروازہ، میں نے ہنس کر کہا۔ خدا کی پناہ، کتنی بھیانک آواز تھی، بالکل انسانوں جیسی، وہ بولا۔ میں نے دروازے کو دوبارہ دھکا دیا اور دنگ رہ گیا کیونکہ اس بار کوئی آواز نہیں نکلی تھی اور دروازہ آسانی سے کھل گیا تھا۔ اندر دوسری حیرت انتظار کر رہی تھی۔ کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی اور یہ روشنی ایک لالٹین کی تھی جو ایک کارنس پر جل رہی تھی۔ لائٹ جلاؤ، میں نے کہا۔ لالٹین کی روشنی میں دیوار پر لگے الیکٹرک سوئچ نظر آ رہے تھے۔ رفیع اللہ اس طرف بڑھ گیا۔ اس نے سوئچوں کی پوری قطار دبا کر دیکھ لی لیکن اس کمرے کے کنیکشن خراب تھے، کوئی لائٹ نہیں جلی۔ رفیع نے کئی بار کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی۔ تاہم روشنی اتنی تھی کہ کمرے کی ہر شے نظر آ رہی تھی۔ تیز روشنی کی طرف سے مایوس ہو کر ہم نے لالٹین کی روشنی میں کمرے کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے لالٹین اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ ابھی میں نے اپنا ہاتھ اونچا ہی کیا تھا کہ وہی بھیانک آواز دوبارہ بلند ہوئی جسے ہم سوکھے دروازے کے پٹ کھلنے کی آواز سمجھے تھے، اور ساتھ ہی لالٹین کی مدقوق روشنی میں ایک سایہ ہمارے اوپر سے گزرا۔ اس نے لالٹین پر جھپٹا مارا تھا۔ اگر لالٹین رفیع کے ہاتھ میں ہوتی تو گئی تھی، لیکن میں نے وہ عجیب آواز سننے میں اور سائے کو محسوس کرنے میں نہ صرف لالٹین نیچے کی بلکہ خود بھی جھک گیا اور سایہ میرے سر سے گزر کر سامنے والی دیوار سے ٹکرایا۔ ایک کافی بڑی خوفناک چمگادڑ تھی۔ رفیع تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے لالٹین کا رخ بدلا۔ چمگادڑ زمین پر پڑی پھڑپھڑا رہی تھی۔ دیوار سے ٹکرا کر وہ زخمی ہو گئی تھی۔ رفیع، دروازہ تمہارے پیچھے ہے، اسے کھول دو، یہ نکل جائے گی ورنہ پریشان کرتی رہے گی۔ رفیع نے سنبھل کر میری ہدایت پر عمل کیا تھا اور واقعی چمگادڑ کو جیسے ہی ہوا ملی اس نے پر پھیلا کر غوطہ لگایا اور باہر نکل گئی۔ رفیع اللہ میری طرف دیکھ کر پھیکے انداز میں مسکرا دیا۔ ہم کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ کمرے کے درمیان میں ایک طویل و عریض مسہری بچھی ہوئی تھی جس پر چھت سے لے کر زمین تک ایک مچھردانی ٹنگی ہوئی تھی۔ دائیں جانب لکڑی کی قیمتی ڈریسنگ تھی جس پر بڑا سا آئینہ جڑا ہوا تھا۔ دروازوں پر بادامی رنگ کے خوبصورت پردے پڑے ہوئے تھے۔ چھت پر کئی قیمتی فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ ایک طرف بنے ہوئے چھوٹے کارنس پر ایک رول پڑا ہوا تھا، ایک موٹے کینوس کا رول۔ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا۔ شاید کوئی تصویر ہے، کھول کر دیکھ لوں؟ پتہ نہیں، رفیع اللہ نے بولا۔ میں نے ایک لمحے سوچا، پھر اللہ کا نام لے کر رول اٹھا لیا۔ میرے خیال میں یہ میرے ہی خاندان کے کسی فرد کی تصویر تھی جسے کہیں سے اتار کر لپیٹ کر رکھ دیا گیا تھا، کیونکہ اب یہ عمارت ہماری نہیں رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے یہ تصویر کھولی اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ ابو کی تصویر تھی، زندہ تصویر۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابو ابھی بول پڑیں گے۔ میرے ابو بہت خوبصورت تھے اور یہ حقیقت تھی کہ ان کے مردانہ حسن کے سامنے امی کی شکل
دبی دبی لگتی تھی۔ اس تصویر میں مصور نے ابو کو اور بھی حسین بنا دیا تھا۔ پتہ نہیں کس نے یہ تصویر بنائی تھی۔ واقعی بڑی خوبصورت تصویر ہے، رفیع نے کہا۔ کس کی ہے؟ میرے والد کی۔ اوہ، رفیع آہستہ سے بولا، میں یہ تصویر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے کسی ضدی بچے کی طرح کہا، اجازت ضروری ہے۔ ویسے ایک بات میرے لیے الجھن کا باعث ہے، یہ عمارت اب سرکاری ملکیت ہے اور مکمل طور پر حکومت کے قبضے میں ہے، لیکن بے حد قیمتی چیزیں موجود ہیں۔ حکومت نے انہیں اپنے قبضے میں کیوں نہیں لیا؟ جبکہ اکثر اس طرح کی عمارتیں پوری طرح خالی کر دی جاتی ہیں۔ یہ اشیاء بے شک سرکاری مالخانوں تک نہیں پہنچ پاتی، لیکن متعلقہ حکام کے گھروں میں ضرور سج جاتی ہیں۔ یہاں بھی ہم نے بہت سی قیمتی اشیاء دیکھی ہیں، پتہ نہیں انہیں کیوں نہیں اٹھایا گیا۔ میں نے رفیع اللہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد بھی ہم بہت دیر تک حویلی کے مختلف گوشوں کا جائزہ لیتے رہے۔ رفیع اللہ کے ساتھ میں بھی تھک گیا تھا۔ ویسے ایک احساس مجھے اس پورے وقت میں رہا تھا کہ حویلی میں ہم جہاں بھی گئے اکیلے نہیں تھے۔ کچھ نادیدہ قوتیں مسلسل ہمارے ساتھ رہی تھیں، لیکن ہم دونوں نے اپنے اس احساس کا تذکرہ ایک دوسرے سے نہیں کیا تھا۔ میرے خیال میں ہم نے پوری حویلی دیکھ لی ہے رفیع اللہ، اب کیا پروگرام ہے؟ اب واپس چلیں تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے چلو، میں نے کہا۔ تصویر کا رول میں نے بغل میں دبایا ہوا تھا۔ ہم دونوں دوبارہ اس حصے سے واپس نکل آئے۔ دوسرے حصے میں اب بھی روشنی ہو رہی تھی۔ ہم نے اندر قدم رکھا تو اکرام خان جلدی سے ہمارے پاس آ گیا۔ ارے تم جاگ رہے ہو اکرام، سوئے نہیں؟ تم لوگوں کو وہاں چھوڑ کر نیند آ سکتی تھی بھلا؟ ابا نے بھی بڑا ڈانٹا کہ آنا تھا تو تمہیں ساتھ لے کر آتا۔ تم نے بڑا اچھا کیا واپس آ گئے۔ ویسے ابا سے دوسری بات بھی ہوئی تھی۔ کیا؟ ٹھاکر گجادر کی حویلی میں جانے کی۔ تو پھر؟ سخت مخالفت کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہندوؤں میں جادو ٹونے بہت ہیں، کوئی خطرناک بات بھی ہو سکتی ہے۔ یار میں ضدی آدمی ہوں، وہ میرے بزرگ ہیں، لیکن انہیں سمجھا دینا مجھے نہ روکیں۔ میں وہ حویلی ضرور دیکھوں گا اور رام سہائے اور ترویدی سے بھی جا کر ملوں گا، میں نے کسی قدر تلخ لہجے میں کہا۔ پھر رفیع سے کہا کہ میں سونا چاہتا ہوں۔ اکرام نے ہمیں کمرے میں پہنچا دیا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔